بہت اچھے شاعر تھے. میں گزارش کروں گا جناب مجاہد سید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. السلام علیکم. میرے خلیل بھائی سے اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو جب دعوت نامہ پہنچا، نام دیکھا، تو میں نے کہا کہ محروم نہ رہو، اس لیے خاص طور سے تاخیر ہوئی جس کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے اردو مرکز ہم سب کا جو ہے مرکز ہے، ہم جو ہے محروم نہیں. اور ہمارے جو ہے شان الحق حقی صاحب مرحوم، اللہ غریق رحمت کرے، ان کے چشم چراغ تحسین الحق حقی صاحب ہے کہ جب سے آپ کا ٹینیور ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی اس درمیان آپ نے ہمیشہ جو ہے سرپرستی کی، ادب کی، شعر کی اور ہر جگہ. تو یہ سارے اسباب تھے جس کی وجہ سے محروم رہنا، اور یہ سمجھ لیجیے حقیقت میں محروم رہنا ہے. کوئی تعبیر بیشتر نہیں ہے، کوئی تعبیر بیشتر نہیں ہے، یا ہمیں خواب کا ہنر نہیں ہے. کوئی تعبیر بیشتر نہیں ہے، کوئی تعبیر بیشتر نہیں ہے، یا ہمیں خواب کا ہنر نہیں ہے. دید نادید اس کی ہو جیسے، دید نادید اس کی ہو جیسے، سامنے ہے آنکھ بھر نہیں ہے. دید نادید اس کی ہو جیسے، دید نادید اس کی ہو جیسے، سامنے ہے آنکھ بھر نہیں ہے، سامنے ہے آنکھ بھر نہیں ہے. کوئی تعبیر بیشتر نہیں ہے، یا ہمیں خواب کا ہنر نہیں ہے. اور جو حالات حاضرہ ہیں دیکھیے اس کی طرف اشارہ ہے، ان کی طرف. آسماں اب زمین پر گرنے لگے، آسماں اب زمین پر گرنے لگے، آسماں اب زمین پر گرنے لگے. کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے. آسماں اب زمین پر گرنے لگے، آسماں اب زمین پر گرنے لگے. کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے. کیوں پرندے شجر پہ آنے لگے، کیوں پرندے شجر پہ آنے لگے، کیوں پرندے شجر پہ آنے لگے. شاخ پر جب کوئی ثمر نہیں ہے، کیوں پرندے شجر پہ آنے لگے، کیوں پرندے شجر پہ آنے لگے. شاخ پر جب کوئی ثمر نہیں ہے، کوئی تعبیر بیشتر نہیں ہے، یا ہمیں خواب کا ہنر نہیں ہے. بھئی آپ سب حضرات کا بے حد شکریہ. گزارش کروں گا دمام سے آئے ہوئے ہمارے مہمان، بہت اچھے شاعر، بہت اچھے لب و لہجے کے شاعر جناب شیراز مہدی صاحب تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب شیراز مہدی. بہت بہت شکریہ صدر محفل تحسین الحق صاحب. آپ کی اجازت. اطہر عباسی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خلیل احمد صاحب جیسے دانشور سے ہماری ملاقات کروائی. چونکہ ہم ایڈوکیٹ صاحب کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اختصار سے کام لوں گا دوستوں. سفر کٹے گا کہاں سے تیرا جناب کے ساتھ. طویل غزل ہے. سفر کٹے گا کہاں سے تیرا جناب کے ساتھ، سمندروں میں رہا ایک تو ایک سراب کے ساتھ. سفر کٹے گا کہاں سے تیرا جناب کے ساتھ، سمندروں میں رہا ایک تو ایک سراب کے ساتھ. نظر ملانا جو چاہو تو شوق سے، لیکن نظر ملانا جو چاہو تو شوق سے، لیکن یہ یاد رکھو نشہ آئے گا شراب کے ساتھ. نظر ملانا جو چاہو تو شوق سے، لیکن مقابلہ تیرا ذروں سے بھی نہیں ممکن. مقابلہ تیرا ذروں سے بھی نہیں ممکن. مقابلہ تیرا کرتے تھے ماہتاب کے ساتھ، مقابلہ تیرا
تیرا ذروں سے بھی نہیں ممکن، مقابلہ تیرا ذروں سے بھی نہیں ممکن، مقابلہ تیرا کرتے تھے ماہتاب کے ساتھ. اور اس شعر پر خاص توجہ کی طلب کرتا ہوں کہ میں ایک کنارہ ہوں، میری ہے اپنی مجبوری. میں ایک کنارہ ہوں، میری ہے اپنی مجبوری. ہر ایک موج ملی مجھ سے اضطراب کے ساتھ. میں ایک کنارہ ہوں، میری ہے اپنی مجبوری. ہر ایک موج ملی مجھ سے اضطراب کے ساتھ. انقلاب کی آج بات ہو رہی تھی، بہت سارے شعراء نے بات کی. ایک شعر انقلاب کا سن لیجیے کہ قتال، مفلسی، بے چینی، بے گھری، فاقے. قتال، مفلسی، بے چینی، بے گھری، فاقے، یہ منہ اٹھا کے چلے آئے انقلاب کے ساتھ. قتال، مفلسی، بے چینی، بے گھری، فاقے. قتال، مفلسی، بے چینی، بے گھری، فاقے، یہ منہ اٹھا کے چلے آئے انقلاب کے ساتھ. اب ایک غزل کے 5 شعر پڑھ کے جانا چاہوں گا کہ ایک اسے چھوڑ کے کیا کیا نہیں دیکھا جاتا. ایک اسے چھوڑ کے کیا کیا نہیں دیکھا جاتا. خوف میں صبر کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا. خوف میں صبر کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا. اور چڑھتا سورج ہو تو تیور ہی الگ ہوتے ہیں. چڑھتا سورج ہو تو تیور ہی الگ ہوتے ہیں. دھوپ سے کوئی بھی سایہ نہیں دیکھا جاتا. دھوپ سے کوئی بھی سایہ نہیں دیکھا جاتا. اور ایک نظر کی تھی اجازت میاں، بس ایک نظر. ایک نظر کی تھی اجازت میاں، بس ایک نظر. ایک نظر میں مگر اتنا نہیں دیکھا جاتا. ایک نظر کی تھی اجازت میاں، ایک نظر کی تھی، بہت شکریہ. ایک نظر کی تھی اجازت میاں، بس ایک نظر. ایک نظر میں مگر اتنا نہیں دیکھا جاتا. اور اچھا صاحب دیکھیں کہ چاہے آہستہ سہی بات خدا را کوئی کر. چاہے آہستہ سہی بات خدا را کوئی کر. گھپ اندھیرے میں اشارہ نہیں دیکھا جاتا. چاہے آہستہ سہی، چاہے آہستہ سہی، چاہے آہستہ سہی بات خدا را کوئی کر. چاہے آہستہ سہی بات خدا را کوئی کر. گھپ اندھیرے میں اشارہ نہیں دیکھا جاتا. گھپ اندھیرے میں اشارہ نہیں دیکھا جاتا. غزل کا مقطع الطاف شہریار صاحب کی نظر کہ اے ضیا بات بڑھے گی تو پتہ کر لینا. اے ضیا بات بڑھے گی تو پتہ کر لینا. عشق کے وقت تو شجرہ نہیں دیکھا جاتا. اے ضیا بات بڑھے گی تو پتہ کر لینا. اے ضیا بات بڑھے گی تو پتہ کر لینا. عشق کے وقت تو شجرہ نہیں دیکھا جاتا. ایک اسے چھوڑ کے کیا کیا نہیں دیکھا جاتا. خوف میں صبر کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت یہ تھے جناب شیراز بہادی صاحب دمام سے آئے ہوئے ہمارے مہمان. آپ نے ان کا کلام سنا. عالمی اردو مرکز کے صدر جناب اطہر نفیس عباسی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں. جناب اطہر نفیس عباسی صاحب. صدر محفل تحسین اللہ حفیظ صاحب، مہمان خصوصی خلیل احمد خلیل اور مہمان اعزازی جناب یاسین حیدر لطفی صاحب اور تمام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام حضرات کا فرداً شکر گزار ہوں کہ آپ آج کی اس تقریب میں تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح عالمی اردو مرکز کی اس تقریب کو کامیاب بنایا. وقت کی تنگی کا احساس ہے یقیناً، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم خلیل کی زیادہ سنیں. تو میں
دو شعر میں نے خلیل کے لیے لکھے ہیں، وہ میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اگر اجازت دے تو 2 شعر بدل کے سنا کے پھر آپ سے کہ دیکھیے تو کمال دانش و فن، دیکھیے تو کمال دانش و فن، مہکا مہکا ہے گلستان چمن، ناز کرتے ہیں تجھ پہ اہل ادب، روشنی ہے خرد جہان سخن، روشنی ہے خرد جہاد سخن، روشنی ہے خرد جہاد سخن۔ اور 2 شعر اور دیکھیے کہ لوح و قلم کا ذکر نگار وطن کی بات، لوح و قلم کا ذکر نگار وطن کی بات، اہل سخن کریں تو جہاد سخن کی بات، اہل سخن کریں تو جہاد سخن کی بات، اور زخم جگر دکھائیں گے خوشبو کے رنگ میں، زخم جگر دکھائیں گے خوشبو کے رنگ میں، پھولوں سے تم کرو تو صحیح گلستاں کی بات، پھولوں سے تم کرو تو صحیح گلستاں کی بات، پھولوں سے تم کرو تو صحیح گلستاں کی بات۔ چند ایک دعائیہ شعر پیش کرتا ہوں میں کہ ثنائے رب سے گھر آباد رکھنا چاہتا ہوں، ثنائے رب سے گھر آباد رکھنا چاہتا ہوں، دعا کا سلسلہ ماں بعد رکھنا چاہتا ہوں، دعا کا سلسلہ ماں بعد رکھنا چاہتا ہوں، تیرے ہی ذکر سے روشن ہوا ہے دل میرا، تیرے جمال سے دل شاد رکھنا چاہتا ہوں، تیرے جمال سے دل شاد رکھنا چاہتا ہوں، بس ایک حرف ملا ہے سو حرف یکتائی، اسی پہ یاد کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں، اسی پہ یاد کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں، بس ایک حرف ملا ہے سو حرف یکتائی، اسی پہ یاد کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں، اور تیرا ہی ذکر مسلسل زباں پہ ہو یا رب، تیرا ہی ذکر مسلسل زباں پہ ہو یا رب، میں شہر دل کو یوں آباد رکھنا چاہتا ہوں، میں شہر دل کو یوں آباد رکھنا چاہتا ہوں، دعا کا سلسلہ ماں بعد رکھنا چاہتا ہوں۔ اب میں گزارش کروں گا آج کی محفل کے مہمان اعزازی عالمی اردو مرکز کے اساسی رکن یاسین حیدر رضوی صاحب، جناب صدر جناب خلیل احمد خلیل صاحب، اطہر عباسی صدر عالمی اردو مرکز، آمین اسلام جنرل سیکرٹری عالمی اردو مرکز، اور معزز شعراء حضرات اور حاضرین، السلام علیکم۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو عالمی اردو مرکز نے مہمان اعزازی کا جو ہے کے طور کے اوپر آج مدعو کیا ہے۔ میری شخصیت جو ہے اس قابل نہیں تھی کہ میں مہمان اعزازی کہلاتا ہے، کیونکہ میں عالمی اردو مرکز کا ایک رکن ہوں، لیکن بہرحال میں آپ سب لوگوں کی عزت افزائی کا بے حد شکر گزار ہوں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ کافی تاخیر ہوئی سعودی عرب آنے میں اور حرمین شریفین میں حاضری دینے میں، غالباً کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی، اور اس حاضری کی ایک سبب یہ بھی بنا کہ اطہر عباسی صاحب نے مجھے ایک شعر لکھا کہ مزاج بخیر کہاں ہے حضور، مکہ مدینہ یاد کر رہے ہیں۔ پھر ایک شعر انہوں نے لکھا کہ کہاں غائب ہوئے محسوس ہوتی ہے کمی حیدر، کہاں غائب ہوئے محسوس ہوتی ہے کمی حیدر، کبھی مکہ میں رہتے تھے مدینے میں کبھی حیدر۔ تو اتفاق یہ ہے کہ میں آلریڈی جو ہے عمرہ ویزا اپلائی کر چکا تھا۔ بھائی صاحب نے لکھا کہ کہاں غائب ہوئے محسوس ہوتی ہے کمی حیدر، کبھی مکہ میں رہتے تھے کبھی مدینے میں کبھی حیدر،
تو میں نے عباسی صاحب کو فوراً جواب دیا کہ انشاءاللہ ول کم آن عمرہ ان لاسٹ ویک اور فرسٹ ویک ان جنوری ریگارڈس. میں ویزا اپلائی کر چکا تھا اور الحمدللہ ویزا جو ہے وہ سینکشن بھی ہو گیا تھا اور تاریخیں تقریباً طے ہو گئی تھیں آنے کی. لیکن بہرحال آج جو مجھے اعزاز دیا گیا، جو مجھے میرے ساتھ ماشاءاللہ جس انداز سے عالمی اردو مرکز نے جو ہے یہ تقریب میں مجھے مہمان اعزازی بنایا، تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا جو میں نے لکھا ہے ابھی. تم خاک سے اٹھے ہو کبھی بھولنا نہیں، تم خاک سے اٹھے ہو کبھی بھولنا نہیں، اے مشت خاک تم کو بلندی اگر ملے. تو یہ بلندی جو ہے یہ بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ. لیکن میں انشاءاللہ خاک سے اٹھا ہوں اور میں کبھی بھی یہ بات نہیں بھولوں گا اللہ نے چاہا، اور میں کوشش کروں گا کہ انکساری کے ساتھ پوری زندگی گزار دوں. بہرحال عالمی اردو کی مرکز کی جو کارکردگی ہے وہ آپ سب کے سامنے. 2005 میں کے اوائل میں یہاں آیا تو عالمی اردو مرکز کی تقریبات جو ہیں وہ جاری و ساری تھی، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی اردو مرکز نے اردو کی ترویج اور ترقی کے لیے اور سامعین کو اردو سے ربط رکھنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، وہ تمام وہ حضرات جو عالمی اردو مرکز سے منسلک رہے ہیں یا رہے تھے یا ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عالمی اردو مرکز کی جو زندگی ہے اس میں طوالت دے، اور اردو کی ترویج کے لیے اور ترقی کے لیے عالمی اردو مرکز کی جو تقاریب ہے وہ قائم و دائم رہیں. اور آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ عالمی اردو مرکز کی دامے درمے سخنیں سرپرستی فرماتے رہیں، تاکہ واقعی میں اردو کی ترقی اور ترویج جو اس معاشرے میں جو ہے معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے وہ واقعی میں ہو سکے. اور آپ حضرات کی تسکین کے لیے عالمی اردو مرکز جس طرح تقاریب کا آرگنائز کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر اور باقی بھی واٹس ایپ وغیرہ پہ کہ مستقل مزاجی کے ساتھ عالمی اردو مرکز جو ہے یہ تواتر سے تقاریب کا انعقاد کرتا ہے. اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایسے پروگرام کرتا ہے جس سے آپ لوگوں کی جو تازگی ہے اردو سے، جو محبت ہے، جو لگاؤ ہے، وہ قائم و دائم رہتا ہے. میری البتہ عالمی اردو مرکز سے جو وابستگی ہے وہ 2007 میں شروع ہوئی. میں چھوٹی تقاریب میں ضرور آتا تھا. پھر عباسی صاحب نے اور عامر اسلام نے یہ کہا کہ آپ جو ہے اس کی رکنیت جوائن کریں، تو میں نے ان سے ایک درخواست کی کہ یہ رکنیت ضرور جوائن کر لی جائے گی، لیکن عالمی اردو مرکز کا جو دائرہ ہے اس کو آپ تھوڑا سا بڑھائیے، اور یہ چھوٹے جو مشاعرے ہیں اس سے باہر نکلیں اور آل پاکستان مشاعرے کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو الحمدللہ اطہر عباسی صاحب، حامد اسلام، اور یہ بیٹھے ہمارے حامد خورشید صاحب، اور ہم سے کچھ اور دوستوں نے جو یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، ہم سب نے ہمت کی اور پہلا مشاعرہ جو ہے وہ 2008 میں اس کا انعقاد ہوا. اور اس اتنا خوبصورت مشاعرہ تھا کہ اس کی جو بازگشت کہہ لیں یا اس کی جو تقریر کی جو گہرائی تھی یا جو اس کا انداز تھا، وہ پوری دنیا میں اردو سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان تک پہنچا تھا. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سامعین کے تعاون سے، کیونکہ جب تک سماعت تک شاید شعراء کی جو ہے وہ کلام سماعتوں تک نہ پہنچے تو بات بنتی نہیں ہے. تو آپ یقین مانیں کہ ہم تمام اراکین جو عالمی اردو مرکز کے تھے، مختلف ملکوں کے شعراء نے ہم سے رابطے شروع کر دیے، اور اللہ کا کرم ہے 2008 2009 2010 11 اور 12 تک عالمی اردو مرکز تواتر کے ساتھ آل پاکستان مشاعرہ کرتا رہا، اور اس عمدہ بنیاد سے کرتا رہا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور کانسلیٹ کا تعاون بڑا تھا. اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے تو صالح صاحب جو ہے انہوں نے اس کی بڑی پذیرائی کی اور انہوں نے باقاعدہ اس کی سرپرستی کی، اور اس سرپرستی کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ تمام مشاعروں کا انتخاب کرتے رہے.
2010 میں چلا گیا تھا، 2010، 11 اور 12 کے تمام مشاعروں میں آیا، لیکن اس کے بعد اب مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کونسلیٹ کا یہ جو سرپرستی تھی، یہ جو سایہ تھا، جو ہمارے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے ہمارے ساتھ چلنے کا جو سلسلہ تھا، وہ کیوں معدوم ہو گیا، کیوں کم ہو گیا. میں ہفتی صاحب سے کے توسط سے کونسل جنرل اور کونسلیٹ سے یہ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عالمی اردو مرکز کا یہ ایک جو سالانہ مشاعرہ ہے، جو پورے دنیا میں عالمی اردو مرکز کو اور جدہ کونسلیٹ کی سپورٹ کو اجاگر کرتا ہے، میں ہفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ پلیز اس کو ٹیک اپ کریں، اور میں خود تیار ہوں اس میں بالکل مدد کرنے کے لیے. اور 23 مارچ 2016 میں یہ مشاعرہ منعقد ہونا چاہیے. اور حقی صاحب سے میں گزارش کروں گا، کونسل جنرل صاحب کو تو فی الحال میری ملاقات نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں، لیکن بہرحال اگر وہاں سے کسی قسم کے تعاون کی ضرورت ہے جو عالمی اردو مرکز کو چاہیے تو مجھے بتائیں، ہم انشاءاللہ پاکستان سے بھی کچھ تعاون کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی اردو مرکز کی یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے اردو کی ترویج اور کل پاکستان مشاعرے کا انعقاد بہت امپورٹنٹ تھا اور ہے. اور اس کی وجہ سے عالمی اردو مرکز جو ہے اس کی جو حیثیت ہے، وہ اس کا جو قد ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. لہذا میں درخواست کروں گا حفیظ صاحب سے کہ کونسل جنرل اور سفیر پاکستان سے بھی اگر ضرورت پڑے تو گزارش کریں، کیونکہ ماشاءاللہ ویلفیئر کونسل جو ہے اس کی پاکستانی کمیونٹی کی پرسپیکٹو سے بہت بڑی مطلب اس کا ایک شے ہوتا ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ حفیظ صاحب میری اس درخواست کے اوپر تعاون فرمائیں گے. اسی طرح میں اخباروں میں دیکھیے، پاکستان کے اخباروں میں، سعودی عرب کے اخباروں میں اور ایون مختلف ملکوں میں، کیونکہ میرا آئل کمپنی سے تعلق ہے، تو جب میں جاتا ہوں تو کچھ حلقوں میں بھی، چاہے یو کے ہو ادھر ادھر، تو بات عالمی اردو مرکز کو سب جانتے ہیں اور سب کو یہ پتا ہے کہ کونسل جنرل جو سعودی عرب میں جدہ میں ہے، ان کے تعاون سے عالمی اردو مرکز کا مشاعرہ ہوتا ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کونسل جنرل کے لیے بھی اور کونسلیٹ کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ عالمی اردو مرکز کو سپورٹ کر کے اس قسم کے مشاعرے کروائے. دوسرا، میں اخبار میں بھی دیکھ رہا تھا کہ عالمی اردو مرکز کو میں دیکھا کہ کسی بھی رکن کو یا صدر کو کونسل جنرل کی طرف سے یا کونسلیٹ کی طرف سے نشان اعتراف یا خدمت کا اعتراف وغیرہ جو ہے مجھے نظر نہیں آیا اخباروں میں اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور وہ کونسل جنرل کے لیول پہ یا کونسلیٹ لیول پہ اگر ہو تو لوگوں میں ہمت پیدا ہوتی ہے اور وہ قدم بڑھا کے آگے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں بہت ہی بے ادب قسم کا آدمی، مجھے بھارت میں شعر ضرور سنتا ہوں، تقریبوں میں جاتا ہوں، اردو کی تقاریب میں جاتا ہوں، لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ علم مطلب لکھنے اس کا مجھے اتنا وہ تجربہ بھی نہیں ہے. لیکن میں اتنی درخواست ضرور کرنا چاہتا ہوں تمام معزز حضرات سے جو یہاں موجود ہیں کہ پلیز عالمی اردو مرکز جو ہے اس کے ساتھ تعاون کریں اور دام درم سخن تعاون کریں. میں عباسی صاحب آپ کو اپنی طرف سے جس قسم کا آپ تعاون سمجھتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، جو مجھے کرنا چاہیے، میں انشاءاللہ کروں گا. اور میں اپنا یہ تقریر جو ہے اشفاق احمد صاحب کے ایک بہت خوبصورت جملے پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے: فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے. کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے. تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ عالمی اردو مرکز کا پلیز آپ ہاتھ تھامیں، ان کے ساتھ چلیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ احساس مر جائے گا تو معاشرہ مر جاتا ہے. تو اردو کی ترقی، اردو کی ترویج کے لیے عالمی اردو مرکز جس انداز سے آپ کے لیے محافل کو انعقاد کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم عالمی اردو مرکز کے ساتھ چلیں. اور اگر ضرورت پڑے تو حفیظ صاحب سے میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے لیول پہ، اور آپ سب کی طرف سے میں حفیظ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ 23 مارچ کے آس پاس عالمی اردو مرکز کو اجازت دی جائے انڈر دی
umbrella of Consul General to hold the very very good مشاعرہ, اور میں اس میں دام درم سوخانے میں حاضر ہوں. تھینک یو ویری مچ. آج کی محفل کے مہمان خصوصی جناب خلیل احمد خلیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اپنے خیالات اور اپنا منظوم کلام سے ہم کو نوازیں. جناب خلیل احمد خلیل صاحب. اردو مرکز سے میرا رابطہ تو بہت پرانا ہے، اور جو خدمات ہیں عالمی اردو مرکز کی، میں بہرحال سب سے پہلے اس کے اطراف میں تو 2 قطعات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے اطہر صاحب سے بھی کہہ دیا تھا. اور وہ یہ کہ عالمی پہلا تو ہے قطع، وہ عالمی اردو مرکز پر ہے. جدت جدہ کی رہنائی اور اس کا حسن ہے، جدت جدہ کی رہنائی اور اس کا حسن ہے، جو میری دانست میں ہے رنگ اور خوشبو کا مرکز. اپنی تقریبات کی تاریخ اور خدمات میں واقعی یہ انجمن ہے عالمی اردو کا مرکز. اور ایک قطع عالمی اردو مرکز جدہ اس کے نعرے کے ساتھ، ایک گونج کے ساتھ ہے کہ مغرب کی ناپاک سیاست سے امت پر وقت پڑا ہے. مغرب کی ناپاک سیاست سے امت پر وقت پڑا ہے. اپنے اہل ادب غافل ہے اکثر، اس کا ہے بیدار ارادہ. اہل ادب غافل ہے اکثر، اس کا ہے بیدار ارادہ. علم و ادب کا گہوارہ ہے، نام ادب بھی گونج رہا ہے. عالمی اردو مرکز جدہ، عالمی اردو مرکز جدہ. وقت بھی اچھا خاصا ہو چلا ہے. میں صرف ایک 4 مصرے اور ایک نظم میں چاہتا ہوں کہ فرق دوں. 4 مصرے ہیں کہ ماوردی و خلدون نے جس دور میں پی تھی، اس دور خودی کا کوئی محتاط نہیں ہے. اس دور میں سقراط تھا اور زہر نہیں تھا. اس دور میں سقراط تھا اور زہر نہیں تھا. اب زہر حلال ہے تو سقراط نہیں ہے. ماوردی و خلدون نے جس دور میں پی تھی، اس دور خودی کا کوئی محتاط نہیں ہے. اس دور میں سقراط تھا اور زہر نہیں تھا. اب زہر حلال ہے تو سقراط نہیں ہے. ایک نظم جو میں ذکر مجھے اس سے پہلے کر چکے ہیں میرے دوست سکوت ڈھاکہ کا. اس سکوت ڈھاکہ کے ایام میں جو ایک نظم تھی، ایک سرد رات میں، اذان صبح کے نام سے، وہ میں پیش کرتا ہوں. اس کے اداس خواہشیں سہمی ہوئی تمنائیں، مقام پیری سے بدتر ہے زندگی کا شباب. ورق ورق میرے آدھا ہے، پڑھ سکو تو پڑھو، میرے بدن میں ہے زخموں کی بے نصاب کتاب. اداس خواہشیں سہمی ہوئی تمنائیں، مقام پیری سے بدتر ہے زندگی کا شباب. ورق ورق میرے آدھا ہے، پڑھ سکو تو پڑھو، میرے بدن میں ہے زخموں کی بے نصاب کتاب. اگل رہا ہے جہنم کو موسم سرما، اگل رہا ہے جہنم کو موسم سرما. چھپے ہیں کتنے ہی شعلے میرے پسینے میں، ہر ایک سانس اٹکتی ہے حلق میں آ کر، کہ جیسے روح کا پنجہ گڑا ہے سینے میں. ہر ایک سانس اٹکتی ہے حلق میں آ کر، کہ جیسے روح کا پنجہ گڑا ہے سینے میں. کبھی سحر سے کرن سے، کبھی اجالے سے، کبھی سحر سے کرن سے، کبھی اجالے سے.
تیرے فریب میں کس کس سے میں نے پیار کیا، کبھی سحر سے کرن سے کبھی اجالے سے، تیرے فریب میں کس کس سے میں نے پیار کیا، اور سحر نے خود ہی اندھیرے سے دوستی کر لی، سحر نے خود ہی، کبھی سحر سے کرن سے کبھی اجالے سے، تیرے فریب میں کس کس سے میں نے پیار کیا، اور سحر نے خود ہی اندھیرے سے دوستی کر لی، کرن نے اجالے کا بے وپار کیا، سحر نے خود ہی اندھیرے سے دوستی کر لی، کرن نے اجالے کا بے وپار کیا، میرے جہاں میں اجالے کا اقتدار نہیں، میرے جہاں میں اجالے کا اقتدار نہیں، گلی گلی میں حکومت ہے اب اندھیرے کی، فلک سے میرے جہاں میں اجالے کا اقتدار نہیں، گلی گلی میں حکومت ہے اب اندھیرے کی، فلک سے گرتی ہوئی برف سی رہی ہے کفن، بڑی حسین ہے میت نئے سویرے کی، میرے جہاں میں اجالے کا اقتدار نہیں، میرے جہاں میں اجالے کا اقتدار نہیں، گلی گلی میں حکومت ہے اب اندھیرے کی، فلک سے گرتی ہوئی برف سی رہی ہے کفن، بڑی حسین ہے میت نئے سویرے کی، بتوں پہ ایٹمی غازہ ہے دست نور میں بم، بتوں میں ایٹمی غازہ ہے دست نور میں بم، دھواں دھواں ہے کلیسا پہ اور شوالے پر، سحر ہے خوف زدہ تارے تھر تھراتے ہیں، میں اعتبار کروں اب تو کس اجالے پر، سحر ہے خوف زدہ تارے تھر تھراتے ہیں، میں اعتبار کروں اب تو کس اجالے پر، اور اجالے لٹ گئے، لٹ جائے اب میرا کیا ہے، اجالے لٹ گئے لٹ جائے اب میرا کیا ہے، میں آنکھیں بند کیے تیرگی میں جی لوں گا، اجالے لٹ گئے لٹ جائے اب میرا کیا ہے، میں آنکھیں بند کیے تیرگی میں جی لوں گا، اور سحر نہ آئے تو اس کا بھی ڈر نہیں مجھ کو، میں شب کے زہر کو سکرات بن کے پی لوں گا، اجالے لٹ گئے لٹ جائے اب میرا کیا ہے، اجالے لٹ گئے لٹ جائے اب میرا کیا ہے، میں آنکھیں بند کیے تیرگی میں جی لوں گا، اور سحر نہ آئے تو اس کا بھی ڈر نہیں مجھ کو، میں شب کے زہر کو سکرات بن کے پی لوں گا، مگر اب یہاں سے ہی موڑ ہے، میں شب کے زہر کو سکرات بن کے پی لوں گا، مگر سنو کوئی آواز دے رہا ہے مجھے، مگر سنو کوئی آواز دے رہا ہے مجھے، بہت بڑا ہے خدا اور بہت بڑا ہے خدا، نماز سونے سے بہتر ہے نا امید نہ ہو، پکار اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک غزل بہرحال میرا مزاج جس پر ہے اسی کے مطابق ہی میں وہ کروں گا، وہ غزل ہے یہی کہ حالات کے مطابق، جہاں پہ جنگ ہے جاری وطن ہمارے ہیں، جہاں پہ جنگ ہے جاری وطن ہمارے ہیں، ہزاروں رزم زدہ ہزاروں رزم دریدہ بدن ہمارے ہیں، جہاں پہ جنگ ہے جاری وطن ہمارے ہیں، ہزاروں رزم دریدہ بدن ہمارے ہیں، اور سنور رہے ہیں گلستان اہل مغرب کے، سنور رہے ہیں گلستان اہل مغرب کے، اجڑ رہے ہیں وہ سارے چمن ہمارے ہیں، اجڑ رہے ہیں وہ سارے چمن ہمارے ہیں، اور نکالی کوہ سے جس نے بھی دودھ کی نہریں، نکالی کوہ سے جس نے بھی دودھ کی نہریں، جہاں جہاں بھی ہے وہ کوہ کن ہمارے ہیں، جہاں جہاں بھی ہے وہ کوہ کن ہمارے ہیں، نکالی کوہ سے جس نے بھی دودھ کی نہریں،
جہاں جہاں بھی ہے وہ کوہکن ہمارے ہیں، یہ معنی خوشبو کا سر کا تمہاری عادت ہے، یہ معنی خوشبو کا سر کا تمہاری عادت ہے، اگرچہ سارے یہ سر و سمن ہمارے ہیں، اگرچہ سارے یہ سر و سمن ہمارے ہیں، وہ جس میں جنگ کی خواہش ہے دل تمہارے پاس، وہ جس میں جنگ کی خواہش ہے دل تمہارے پاس، وہ جس میں امن ہے وہ صرف من ہمارے ہیں، وہ جس میں جنگ کی خواہش ہے دل تمہارے پاس، وہ جس میں امن ہے وہ صرف من ہمارے ہیں۔ اچھا تمہارے پھینکے ہوئے اسلحے سے یاد رکھو، تمہارے پھینکے ہوئے اسلحے سے یاد رکھو، جدا ہوئے ہیں جو سر سے وہ تن ہمارے ہیں، جدا ہوئے ہیں جو سر سے وہ تن ہمارے ہیں، اور تمہارا جو ہے تمدن تمہیں مبارک ہو، تمہارا جو ہے تمدن تمہیں مبارک ہو، اور مہذبانہ ہے جو پیرہن ہمارے ہیں، تمہارا جو ہے تمدن تمہیں مبارک ہو، مہذبانہ ہے جو پیرہن ہمارے ہیں، اور فسانہ ایک ہے کابل سے ویتنام تلک، فسانہ ایک ہے کابل سے ویتنام تلک، تم اپنی لاشیں اٹھاؤ کہ رن ہمارے ہیں، فسانہ ایک ہے کابل سے ویتنام تلک، تم اپنی لاشیں اٹھاؤ کہ رن ہمارے ہیں، تم آسمانوں پہ خود کو بچا نہیں سکتے، تم آسمانوں پہ خود کو بچا نہیں سکتے، جو سج رہے ہیں زمین پر کفن ہمارے ہیں، تم آسمانوں پہ خود کو بچا نہیں سکتے، جو سج رہے ہیں زمین پر کفن ہمارے ہیں، اور ہماری معدنی دولت کو لوٹنے والوں، ہماری معدنی دولت کو لوٹنے والوں، تمہاری دولت و زر مال و دھن ہمارے ہیں، ہماری معدنی دولت کو لوٹنے والوں، تمہاری دولت و زر مال و دھن ہمارے ہیں، خلیل ان سے یہ کہہ دیجئے ببانگ دہل، خلیل ان سے یہ کہہ دیجئے ببانگ دہل، ہماری باری ہے اس بار رن ہمارے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا آج کی محفل کے صدر کونسل ویلفیئر جناب تحسین الحق حقی صاحب سے کہ وہ آئیں اور صدارتی کلمات سے نوازیں۔ جناب تحسین الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی اردو مرکز کے صدر محترم جناب حسن نفیس عباسی صاحب، حامد اسلام صاحب، شہاب الدین صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت محفل یہاں سجائی ہے، جو پاکستان سے آئے ہوئے شاعر خلیل احمد خلیل جو ایڈوکیٹ بھی ہیں، ان کی جو کتاب ہے جہاد سخن، اس حوالے سے انہوں نے ہم سب اراکین کو یہاں مدعو کیا ہے، اور میں بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ جب بھی انہوں نے عالمی اردو مرکز کے حوالے سے جو بھی پروگرام منعقد کیے ہیں اس میں کونسلیٹ کی طرف سے بھی نمائندگی کا شرف بخشا ہے۔ سیاست، وکالت اور ادب، یہ تینوں بڑے مشکل شعبے ہیں۔ سیاست تو چلے ہر آدمی کر لیتا ہے، وکالت بھی بہت، وکیل بھی بہت ہیں پاکستان میں اور دنیا میں، لیکن ادب جو ہے وہ ایک بہت مشکل، یعنی کہ ادیب یا جو شاعر ہوتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس کو وراثت میں دی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن ادیب اور ادب جو خدمت کرتے ہیں ادب کے حوالے سے، عالمی اردو مرکز اور اردو کی ترقی کے حوالے سے، وہ قابل تحسین بات ہے۔ اردو جو ہے وہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، بر صغیر میں، امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ بولی جاتی ہے، تو اردو کسی کی میراث نہیں ہے، اردو میں سارے لوگ شامل ہیں، اور عالمی اردو مرکز کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ انہوں نے یہاں پر بڑے اچھے مشاعرے بھی منعقد کیے ہیں، اور پاکستان سے یا جہاں سے بھی جو ادیب اور شاعر آتا ہے دنیا سے، تو یہاں پر ان کے اعزاز میں وہ تقریب بھی منعقد کرتے ہیں۔ ایک تقسیم میں کرنا چاہوں گا، وضاحت بھی کرنا چاہوں گا، یاسین حیدر صاحب قابل احترام ہے، پاکستان سے آئے ہیں، یہاں پہ شرکت کی انہوں نے، اور اردو کی ترقی کے لیے ایز اے کارکن ہوا عالمی اردو مرکز
کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ آتے رہیں گے یہاں پہ. پاکستان قونصلیٹ جدہ کے زیر اہتمام 23 مارچ 2015 کو ایک مشاعرے کا انعقاد ہم نے کیا تھا یہاں پہ جدہ میں, اور جو قونصلیٹ نے آرگنائز کیا تھا اور اس کی کمیٹی میں جدہ میں جو اردو ادب کی جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے شامل تھے, اس میں ہم نے مجلے کا بھی انعقاد کیا تھا. تو اس میں کچھ تھوڑی بہت غلطیاں خامیاں بھی تھیں, لیکن انشاءاللہ آئندہ ان چیزوں کو ہم دور کریں گے اور بہتر سے بہتر اور معیاری مشاعرے کو منعقد کرنے میں آپ تمام جو کمیونٹی کے جو یہاں پر لوگ ہیں ان سب کا تعاون ہمیں درکار ہے. تو اس میں جو ہے وہ پاکستان سے بھی شعراء کرام آئے تھے اور سعودی عرب کے بھی شعراء کرام موجود تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور آج اس پلیٹ فارم سے ایک بات اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سفیر پاکستان جناب محترم منظور الحق صاحب نے بھی خصوصی ہدایت جاری فرمائی ہے کہ ایک مشاعرے کا انعقاد کیا جائے جو سعودی عرب میں مقیم شعراء کرام ہیں ان کے اعزاز میں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. تو اس سلسلے میں ہماری ابھی 1-2 میٹنگیں ہوئی ہیں عالمی اردو مرکز کے ساتھ, اور یہ انشاءاللہ مشاعرہ جو ہے وہ عالمی اردو مرکز کے پلیٹ فارم سے ہی ہوگا, اور اس میں پاکستان قونصلیٹ جدہ جو ہے پاکستان قونصلیٹ جدہ انشاءاللہ اس میں کوآرڈینیٹ کریں گے ہم ان کے ساتھ, اور اس سلسلے میں مختلف کمیٹیاں بھی تشکیل دی جائیں گی جس کے اوپر مشاورت جاری ہے. اور انشاءاللہ وہ ڈیٹ کا بھی ہم تھا تو اسی مہینے میں انعقاد کرنا تھا, لیکن ابھی انشاءاللہ ابھی فائنل نہیں ہے, لیکن اس مہینے یا نیکسٹ منتھ میں انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے مشاعرہ. اور اس کے علاوہ ایک شعر میں یہاں پہ عرض کروں گا, عمر بھر لکھتے رہے پھر بھی ورق سادہ رہا, عمر بھر لکھتے رہے پھر بھی ورق سادہ رہا, جانے وہ کیا لفظ تھے جو ہم تحریر نہ کر سکے. تو خلیل احمد خلیل ایڈوکیٹ جاد سخن کے شاعر ہیں اور غالباً ان کی پہلی کتاب ہے, پہلا مجموعہ ہے ان کا. تو انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ آئندہ بھی وہ اردو ادب کی ترقی کے لیے اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے اور بھی کتابیں لکھیں گے, اور عالمی اردو مرکز اور جتنی بھی اردو تنظیمیں ہیں یہاں پہ ان سب کی ان کو سپورٹ حاصل رہے گی. تو یہاں پر یہ ہے کہ بہت ساری اردو کی اور دیگر تنظیمیں بھی ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے وہ اس کو آرگنائز کیا جائے مشاعرے کو. تو عالمی اردو مرکز کا جو پلیٹ فارم ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کر رہا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک سعودی عرب میں مشاعرہ کریں گے. ایک تو یہ مشاعرہ ہوگا سعودی عرب میں جو شعراء کرام ہیں, اس کے علاوہ اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ورکنگ کریں گے کہ ایک عالمی مشاعرہ بھی کبھی انعقاد کیا جائے جو عالمی اردو مرکز نہیں کرے, عالمی اردو مرکز ہی کرے. قونصلیٹ انشاءاللہ ان کو پہلے جیسے سپورٹ کرتا رہا ہے اس دفعہ بھی سپورٹ کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں, مختلف لوگوں کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ. بہت سارے سفیر یا شعراء جو کونسل جنرل ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مشاعرے ہوں, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر مختلف جو فورمز ہیں وہ اپنے اپنے پروگرام پیش کریں یہاں پہ. تو انشاءاللہ سپورٹ حاصل رہے گی عالمی اردو مرکز کو, اور جو بھی وہ لیٹر ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان کو دیں گے. اور یاسین حیدر صاحب نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی سپورٹ کروں گا, پاکستان میں بھی اگر ہوا تو مجھ سے جو ہو سکے گا میں یہاں پہ عالمی اردو مرکز کے لیے سپورٹ کروں گا. بلکہ وہ نہ صرف وہ سپورٹ کریں گے بلکہ ان کو دعوت بھی دیں گے کہ انشاءاللہ وہ یہاں پر آئیں. اور آج کی جو تقریب ہے اس میں بڑی ممتاز شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں. شعراء کرام نے جو اپنا کلام سنایا وہ بہت ہی معیاری کلام تھا, اور میں مطلب مجاہد سید صاحب کا بڑا مشکور ممنون ہوں ان کی نوازشات کا کہ وہ جب بھی وہ آتے ہیں اور اسی طرح ان سے ملاقات رہتی ہے ہماری, اور وہ اپنے الفاظ اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور یہاں پر بزنس کمیونٹی کے ابو بکر میمن صاحب جو ایک بڑی ممتاز شخصیت ہے یہاں پہ سعودی عرب میں, اور ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور وہ بھی یہاں پر جو بھی اس قسم کی تقریبات ہوتی ہیں اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. طیب مسانی صاحب یہاں موجود ہیں, وہ بھی ان کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہر تقریب میں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. انجینئر عزیز صاحب سینئر یہاں پہ کمیونٹی کے رہنما ہیں, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور میں ان کا بھی بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ خالد کوتوریہ صاحب ہیں, اور بھی محسن الوی صاحب ہیں, اور امانت اللہ امانت صاحب نے بڑی اچھی فقائیہ نظم پیش کی, ان کا بھی میں بڑا مشکور ہوں. قاری آصف صاحب بھی یہاں موجود ہیں, اور مبصر عالم صاحب بھی ہیں. تو تمام ہی یہاں پہ عامر خورشید ہیں. کسی کا نام اگر ذہن میں نہ آیا تو بہرحال میں سب کو مخاطب کر رہا ہوں. تو میں آپ سب کا بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور انہوں نے
आदमी उर्दू मरकज और खलील अहमद खलील एडवोकेट को ट्रिब्यूट पेश किया है यहाँ पे, और इंशाल्लाह ये तकारीब का सिलसिला जारी और सारी रहेगा और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल रहेगी इंशाल्लाह। आखिर में मैं गुजारिश करूंगा जनाब कारी मोहम्मद असामा रफीक साहब से कि वो तशरीफ लाएं और दुआया कलमात और दुआ के लिए आखिर में तशरीफ लाएं। जनाब कारी असामा रफीक साहब। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها أو أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.